فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صل علی خالق کائنات کا یہ اعلان ہے، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دیکھو اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. ہمارے پاس اسلام میں اور شریعت میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ دین اسلام کو، شریعت کو، عبادت کو بہت ہی سوچ سمجھ کے اور پڑھ لکھ کر کے اس پر عمل کریں، کیونکہ اور جگہوں پر بہت زیادہ مذہبی کتابوں کو پڑھنے سے روکا گیا ہے، لیکن الحمدللہ یہی ایک ایسا دین ہے، یہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں بہت کھلے عام طور پر تاکید کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے علم حاصل کرتے جاؤ، معلومات پیدا کرتے جاؤ، اپنے مذہب کے بارے میں بھی اور دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی. البتہ مراجع کرام نے تھوڑا سا ایک شوشہ یہ لگایا ہے کہ اگر تمہارا ایمان کمزور ہے اور اپنے مذہب کے بارے میں معلومات کم ہے تو دوسرے مذہب کی کتاب نہ پڑھنا، اس لیے کہ وہ غالب آ جائے گی اور تم مغلوب ہو جاؤ. پہلے اپنے مذہب کو قوی کرنا، چونکہ ایسے معاملات رسول اللہ کے سامنے بھی آئیں، رسول اللہ کو روکنا پڑا. جب لا کر کے قرآن کی آیت آتی تھی تو ایک صاحب توریت کی کچھ آیات آگے پڑھتے تھے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا تمہاری بیٹھک ادھر ہے کیا؟ تو پتہ چلا یہودیوں کے درمیان جا کے بیٹھتے تھے. آپ نے منع کیا کہ نہیں، پہلے اپنے مذہب کی تعلیم کو مکمل کر لو، اس کے بعد جواب دینے کے لیے دوسری کتابوں کو پڑھو، اس لیے کہ اپنا مذہب نہیں سمجھا ہے تو دوسرے مذہب کی باتیں تو بس غالب آ جائیں گی. سلوات کہہ جاؤ. لیکن کوئی رکاوٹ نہیں، الحمدللہ بہت کھلے عام طور پر ہمارے پاس اعلان ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے علم کو بڑھاؤ، اپنے عمل کو بڑھاؤ، اپنے معلومات کو بڑھاؤ، اور بالخصوص جو مسائل واجبہ ہیں روزمرہ کے اس کو زیادہ سے زیادہ دہراتے رہو تاکہ وہ آپ کے ذہن میں رہے. بجائے کہ جیسا کہ وعدہ بھی کیا ہے کہ جو کہ نیچے درس کم ہو پا رہا ہے، مجلسیں ماشاءاللہ بیچ بیچ میں آ جاتی ہیں، تو مجالس کے درمیان میں بھی ایک دو مسئلے کو پیش کیا جائے گا تاکہ جو ٹارگیٹ ہے اور انشاءاللہ جیسے بیان کیا جاتا ہے تو اس مسائل کے بہت سے حصے آ جائیں تو حصے آ جائیں. اس لیے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو فوری طور پر یعنی ماہ مبارک رمضان کے پہلے ہفتے میں بیان کرنا ضروری ہے. اس میں الحمدللہ کل ایک مسئلہ آپ نے چھیڑا تھا اور ہم نے کہا بھی تھا کہ آپ نے ایسا مسئلہ چھیڑا ہے کہ 2 منٹ کا نہیں ہے، اس کا جواب دینے میں پورا درس ہمارا ہو گیا. صلوات بھیجا الحمدللہ. دہن عالیہ میں ہوگا کہ نجاست کے بارے میں کہ مسجد میں کیسے آئے اور نجاست کے عالم میں کس طرح سے جو ہے اجازت کہاں تک دی گئی ہے. تو ایک شک کر کے کل بیان کیا کہ رات میں اگر آنکھ کھل گئی ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، نہیں کھلی ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے. مثلا کوئی جو ہے سو گیا نیت کیے ہوئے روزہ تو ماشاءاللہ پورے مہینے کی نیت کرنے کی اسی وجہ سے حکم ہے کہ کبھی کبھی ایسی گڑبڑ ہو سکتی ہے. پورے مہینے کی نیت کر لیا اور اب صبح آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ ہم نجس ہیں اور اذان ہو چکی ہے. تب تو چونکہ اس کو آنکھ نہیں کھلی اور کہیں سے پتہ نہیں چلا تو اس دن کا روزہ تو رکھے گا ہی، روزہ نہیں توڑنا ہے، غسل کر لے گا اور غسل کر کے نماز اپنی پڑھ لے گا. لیکن اگر ایک دفعہ اٹھ گیا جیسے کلر نے کیا تھا تو گویا ایک اشارہ مل گیا، جیسے اٹھا اس نے دیکھا کہ ابھی آدھا گھنٹہ ہے اور یہ سوچ کے سو گیا کہ 10 منٹ کے بعد اٹھوں گا تو غسل کر لوں گا. پھر غسل نوجوانوں کے لیے تو اب جو ہے اس کی آنکھ جو کھلی تو کیا دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے. چونکہ ایک دفعہ اٹھ چکا تھا، اس کو اشارہ مل چکا تھا، لہذا اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے گا اور عید کے بعد ایک روزہ
रोज़ा क़ज़ा से रखेगा, चूँकि एक झटका दिया गया, एक इशारा दिया गया तो उस पर अमल नहीं किया। उसके बाद किसी की 2 दफ़ा आँख खुल गई, यानी एक दफ़ा के बाद दूसरी दफ़ा उठा, देखा टाइम है और फिर सो गया, तो अब ये अमदन में आ गया, जानबूझ करके। चूँकि एक दफ़ा तो हो सकता है धोखा हो जाए, लेकिन दूसरी दफ़ा कोई सो रहा है और मालूम है कि हमारी नींद ऐसी है कि इतनी जल्दी जल्दी आँख नहीं खुलती, तो आप इसके लिए उस दिन का रोज़ा भी पूरा करें और फिर क़ज़ा और कफ़ारा भी रखे। कफ़ारा का मतलब बताया था कि 2 महीना लगातार रोज़ा रखना है। अगर जानबूझ करके खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ने सेहत दिया है, सलामती दिया है, सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी रोज़ा छोड़ रहा है, तो फिर कुरान ने सज़ा भी मुकर्रर कर दी है कि अब तुमको एक रोज़ा तो जो छूटा है वो रखना ही है, तो मुसलसल 2 महीने का रोज़ा और रखना है। और उसकी तरकीब ये है कि 31 दिन तक लगातार रखना है। उसके बाद कोई आराम करना चाहता तो हफ्ते भर रख लिया, फिर जो है छोड़ दिया, फिर रख लिया, लेकिन 31 दिन रख करके, जिसको कुरान ने कहा शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीना मुसलसल रोज़ा रखना है। सलवात भेजा और उसके बाद फिर सहूलत भी दे दिया कि अगर 2 महीना लगातार रोज़ा नहीं रख सकते तो उसके लिए एक गुलाम आज़ाद करना। गुलाम का भी रिवाज है ना, इंशाल्लाह दुआ करें, इमाम का ज़रूर होगा, तो पूरी दुनिया जब तब्दीली में आएगी तो इंशाल्लाह वो दौर फिर से पलट कर गया कि क्योंकि हमारे पास गुलाम खरीदने का हुक्म नहीं है, आज़ाद करने का हुक्म है। यानी इस्लाम आज़ादी सिखाता है, किसी को गुलाम बनाना नहीं सिखाता। हमारे पास जो शरीयत में है कहीं पर नहीं है कि इतने गुलाम खरीद कर रखे रहो, लेकिन जब सवाब में डाल दिया कि इतने गुलाम को आज़ाद करो, यकीनन इस्लाम तरीका बताता है गुलाम को आज़ाद किया जाए ताकि जो है गुलाम बना के रखा जाए। ये सर यही वजह है कि इतना ज़्यादा इस मसले पर अमल किया कि अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के दौर ही में बहुत से गुलाम आज़ाद हो गए थे, फिर मौलाए कायनात के दौर में बहुत से आज़ाद हो गए थे। और इमामों ने जो रखा है, आप हो सकता है सवाल करें कि चौथे इमाम के पास तो 400 गुलाम थे, 400 गुलाम रखा करते थे, तो चौथे इमाम का दौर ऐसा था कि उस ज़माने में आपको किसी भी लिहाज से तबलीग नहीं करने दिया जा रहा था। इतना बड़ा जालिम बैठा हुआ था, इतना बड़ा खबीस बैठा हुआ था कि जिसके लिए मिलता है कि पहले वो यानी कबूतर मस्जिद का कबूतर कहा जाता है, उसको हमामतुल मस्जिद अरबी में कहा गया है। वो जो है मस्जिद में बैठा रहता था, हर वक्त तस्बीह पढ़ता रहता था, कुरान पढ़ता रहता था, लेकिन जैसे ही उसका बाप मरा मरवान, फौरन इत्तला मिली मस्जिद में कि तेरा बाप मर गया है, खिलाफत तुझे मिल रही है। तो कुरान की तिलावत कर रहा था, एक आयत पढ़ा और ये कह के कुरान बंद कर दिया, हादा फिराक हो बहनी, आज से है कुरान मुझमें जुदाई हो गई है, अब मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, खलीफा बनने जा रहा हूँ। एक सलवात पे जनाब ये मालूम इतना खतरनाक था कि इसी के ज़माने में हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर था इसका कूफे में, और मौलाए कायनात के चाहने वालों को तकरीबन 1 लाख के करीब तो बाकायदा अहले सुन्नत हज़रात की जो किताबें हैं उसमें भी दर्ज किया कि इसने सादात गिरामी से 1 लाख लोगों को शहीद किया। और जब तक ये मलूम 2-4 सादात को खून में लौटता नहीं देख लेता था, उस वक्त तक नाश्ता नहीं करता था। इसका नाम हज्जाज है और इसी के दौर में है। इसी की खिलाफत बहुत लंबी थी, चौथे इमाम के दौर में 20 साल तक रहा है। तो पहले इतना अच्छा आदमी था, लेकिन जब मौला के मुकाबले, चूँकि खिलाफत का हक इमाम का है, खिलाफत का हक मासूम का है, लिहाजा कभी कभी अगर कोई खलीफा कुछ अच्छा काम कर जाए तो ये ना कहे अरे फला खलीफा अच्छा था, अरे कैसे अच्छा था, जो इमाम का हक असर करके खलीफा बन जाए वो अच्छा कैसे हो सकता है। इसलिए खिलाफत इमामत इमाम का हक है, इमाम मासूम जिंदा है, सामने है, तो कोई ऐसा काम कर सकता है। ऐसे भी मतलब कभी कभी जुड़ा दिया जाता है साहब, ये भी हुकूमत तो ऐसी है, मैडम कोई भी हुकूमत हो अगर 10 साल रहेगी, 15 साल रहेगी, तो कुछ तो काम अच्छे दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि सब सारे काम अच्छे कर रहे हैं। सलवात भेजा लिहाजा ये दौर ऐसा था इमाम के लिए कि बहुत शक्ति थी आपकी, ना आप खुतबा दे पाते थे, ना आप जमात पढ़ा पाते थे, ना आप कोई जो है दर्स कायम कर पाते थे कि जो है मस्जिद में बैठ जाए कुछ लोगों को पढ़ा ले, जैसे 5वें इमाम ने पढ़ाया, 6ठे इमाम ने पढ़ाया। तो आपने बहुत अच्छा 2 तरीका निकाला। यकीनन ये इमाम ही का हक है और दूसरे के बारे में ये नहीं पाया जाता है। एक तो ये कि जब देखते थे कि जालिम सामने आ रहा है और जहाँ भी मस्जिद में बैठे रहते थे
دعا کے بہانے سب کچھ کہہ جاتے تھے. ظالم کے لیے نست نابود ہونے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے, خدایا ایسے ظالموں کو نست نابود فرما دے. اور دیکھنے والے سمجھتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ سے دو لگا ہوئی دعا پڑھ رہے ہیں, لہذا دعاؤں میں رکاوٹ نہیں ہوئی. تو دعا کے بہانے بتایا کہ امامت کس کا حق ہے, خلافت کس کا حق ہے, اور بہت موٹی کتاب آگے جس کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے. یعنی دعا کے بہانے تبلیغ کیا, اور دوسرے بہانے سے دیکھا کہ کوئی لوگ ہاتھ نہیں لگ رہے ہیں, حکومت جو ہے نہیں آنے دے رہی ان کے پاس, تو انہوں نے کیا کیا, بازار جاتے تھے اور جتنے بھی سامنے نوجوان نظر آتے تھے ان کو خرید کر کے لاتے تھے. اتنا ان کو پڑھاتے تھے کہ عالم دین بن جاتا تھا. جب عالم دین بن جاتا تھا کہتے تھے عوام تم جا کے یہاں تبلیغ کرو, مسلم تم یہاں جا کے تبلیغ کرو, تم کوفہ چلے جاؤ, تم بصرہ چلے ورنہ امام کو کوئی حاجت نہیں. مان اللہ ایسی کہ امام خدا نخواستہ ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں اور کچھ کر نہیں پا رہے ہیں, لہٰذا غلام رکھے ہوئے ہیں کہ پانی لے کر کے آئے, کھانا لے کر کے آئے, دسترخوان بچھائے. آپ کے لیے کام نہیں, زیادہ تر تعلیم کے لیے رکھتے ہیں. کچھ کام اگر لیتے بھی دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارا کام کر رہے ہیں, تاکہ حکومت کچھ اعتراض نہ کر سکے. لیکن اتنا زیادہ پڑھایا, اتنا زیادہ پڑھایا چوتھے امام نے کہ 400 غلام سے زیادہ جب آزاد کیا تو سب اپنے زمانے کے بڑے عالم دین بن چکے ہیں, سب اپنے زمانے کے بڑے مجتہد بن چکے ہیں. صلوات دے جاؤ. لہذا امام نے بھی اس طرح سے جو 400 کی تعداد بیان کی جاتی اپنے لیے نہیں, اسلام کے لیے, اسلام کے لیے آزاد کیا. تو ایک ہمارے پاس یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے. اب تو آج کے دور میں غلام تو ہے نہیں, البتہ اپنے مراجع کرام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی بیچارہ بندہ مومن ہو, شیعہ حیدر کرار سے ہو, اور کوئی خالی یا جیب میں ایسی جگہ ڈال دیا گیا ہو کہ جو پیسے کی بیڑا پر نہیں نکل پا رہا ہے, تو اتنا پیسہ دے دو کہ وہ بندہ خدا قید سے آزاد ہو جائے, یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. صلوات دے جاؤ. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اور اس کے اوپر لاگو ہو گیا ہے, تو ایک جو ہے شریعت نے بھی آسانی دے دی کہ اب ایک مسکین کو 1 دن کا کھانا کھلائے. اس طرح سے 60, یعنی جو اس کے اوپر روزہ ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا, تو ایک جان بوجھ کر کے جو روزہ چھوڑ دیا ہے اس کا بدلہ ہو جائے. 60 مسکین کو بھی ایسا ویسا کھانا نہیں کہ تھوڑا بہت دے دیا, وہ کھانے کے حساب کر لیا, مکمل جتنا وہ کھانا کھاتا ہے. لہٰذا بہت سے لوگ جو ہے پیسے میں جوڑ کر کے دے دیتے ہیں کہ آج کل لوگ کھاتے ہیں, ایک مسکین کم از کم 60 روپے کھا لیتا ہے, 70 روپے کھا لیتا ہے. تو یہ شریعت نے یہ جو ہے آسانی دی ہے. تو خدا را, کیونکہ ایسا دور آ رہا ہے, بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا زیادہ حادثہ واقعہ ہو رہا ہے, اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس 4 پیسہ ہے تو بچا کے نہ رکھیں, بلکہ دیکھیں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے. اگر روزہ قضا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں, نماز قضا ہے تو اس کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر جو ہے دیکھ رہے پریشانی ہو رہی نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو اتنا پیسہ راہ اسلام میں خرچ کر دیں کہ یہاں سے آزاد ہو کر کے جائے, یہاں سے حر بن کر کے جائے, یہاں پر حسینی بن کر کے جائے. دوسری بات یہ کہ الحمدللہ بہرحال ماہ مبارک رمضان میں بہت اچھی دینی باتیں آتی رہیں گی. اس میں ایک بات یہ جو ماشاءاللہ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں, نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ داڑھی وغیرہ رکھ رہے ہیں, بزرگ ابھی نہیں رکھ رہے ہیں. عدیدوں کہیں سے بھی, میں اتنا ایران میں پڑھ کے آیا, یہاں پر کوئی ایسی روایت ہم کو ابھی تک نہیں ملی جہاں یہ جائز ہو کہ داڑھی اڑانا جائز ہے. حرام کے لیے تو ہر مذہب میں ملا. صلوات دے جاؤ. جس حساب سے لوگ کہیں کہ صاحب تم کرکٹر رکھ رہے ہیں تب نہیں, ایسا نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا تھا کہ پورے کرکٹر حضرات جو مطلب 11 کے 11 تھے وہ رکھتے تھے, تو کچھ بچے ادھر جا رہے تھے, لیکن اب سب رکھ رہے ہیں. اور اب ایسا دور آ گیا کہ قرآن اور حدیث اس کے علاوہ باقاعدہ طبی اور حکمتی طور پر بھی آ گیا ہے کہ بار بار مڑنے سے اندر کیا نقصان ہو رہا ہے. تحقیق کر کے دیکھ لیں. صلوات دے جاؤ. اس طرح چلانے سے کیا نقصان ہے. لہذا کہیں پر بھی کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے. البتہ تھوڑا سا اپنے مراجع کرام نے ایک اشارہ یہ دیا ہے کہ خدا نخواستہ ایسی جگہ جاب پر ہے
کہ اگر داڑھی رکھ کر کے چلے جائیں گے تو بہت بڑا نقصان ہو، جیسے فوج میں یا ایسی نوکری پر ہیں کہ وہاں شرط لگا دی گئی ہے کہ اگر تم ایسا کر کے آؤ گے تو نوکری نہیں کر سکتے، تو پتہ چلا جو سیلری مل رہی ہے اسی پر پوری زندگی چل رہی ہے، اسی پر جو ہے ہم پورے جو ہے اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ مسئلہ الگ ہے، وہ بھی جب تک ایسا ہو رہا جیسے ہی وہاں چھٹکارا ملے پھر ہم کو داڑھی رکھ لینا ہے، یعنی تھوڑا سا ایسا اشارہ دیا ہے کہ پتہ چلا اپنی جاب کو بچانے کے لیے، تو اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہاں جاب رہ گئی، کہاں ایسا رہ گیا، بہت مختصر لوگ ہیں وہ بھی الحمدللہ اگر اپنی ابوت کے ساتھ اپنی شان کے ساتھ رہیں تو الحمدللہ اب ایسا دور آ گیا کہ ہمارے غیر خود رکھ رہے ہیں، ہم کو کیوں ٹوکیں گے، ان کو دیکھیں تو 10 میں سے آپ کو 8 ملیں گے جو داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، ایک صلوات بھیجیں اپنے شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اپنے اسلام پر عمل کرنے کے لیے بس زیادہ جیسا کہ وعدہ کیا ہے بحث کو آگے نہیں بڑھانا، 25-30 منٹ کے اندر بحث تمام ہو جائے گی، اس میں انشاءاللہ کچھ ایسا کرے کہ آپ کی سرداری باقی رہے، چونکہ ویسا دور آ گیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے جب میں شکوہ آباد آیا تھا سن 90 میں تو ہمیں یاد ہے کہ تقریباً ہر گھر میں ایک سرکاری جاب، ماشاءاللہ سرکاری نوکر تھے، 25-30 لوگ تھے، بڑا اچھا لگتا تھا، لیکن اب جو پرانے رہ گئے ہیں وہی بچے ہوئے، اب کوئی نئی جاب نظر نہیں آ رہی ہے اور آئندہ بھی مشکل ہے، تو کیا کریں، شریعت نے راستہ کھولا ہے کہ خود اپنی تجارت نہیں کرو کہ تم جاب کے 10 کو خود رکھو اور کہو کہ نہیں یہ اسلام کے تحت رکھنا ہے، یہاں پر ایسی باتیں انشاءاللہ پیران جائے، بہت سے ایسے کارخانے کھلے ہوئے ہیں، بہت سے ایسی تجارت کی جگہیں ہیں، انہوں نے اپنی شرائط لگا رکھی ہے کہ 100 لوگوں کو ہم جاب دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز جماعت ہوگی تو شرکت کرنا پڑے گا، روزے کے لیے سحری ہوگی تو سحری میں آنا پڑے گا، افطار کرا رہے ہیں افطار میں آنا، کچھ ایسا انتظام کیجیے، اور ضروری نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ پیمانے پر آپ کچھ کھولنا چاہیں گے، نہیں، پرائمری اسکول سے کھولیں، آہستہ آہستہ اس کو جو ہے مڈل تک لے جائے، پھر کالج بنائے، پھر ہائی اسکول، جیسے کہ بڑے بڑے کالج اپنے ہاتھ میں رکھے، اس لیے کہ آپ کب تک روتے رہیں گے کہ فلاں کالج میں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، وہاں سے حجاب لیا جا رہا ہے، وہاں سے پردہ لیا جا رہا ہے، وہاں پر لڑکیوں کے لیے شرط لگا دیا گیا ہے، ارے ان کا کالج ہے وہ اپنی جو ہے شرائط کو لگائے کہ عیسائیوں کا کالج ہے، غیروں کا کالج ہے، آپ بھی اپنا بنائیے اور کہیے نہیں حجاب جو آئے گا وہی پڑے گا، بے حجاب پڑے گا کہ جو کہ آپ نے کھولا ہے آپ کا قانون چلے گا، غیروں کا قانون نہیں چلے گا، انشاءاللہ کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی تجارت کریں، بس آخر بیان میں کہ ہم چونکہ شہر میں ہیں ہمارے پاس زراعت نہیں ہے، کھیتی نہیں، ورنہ گاؤں دیہات میں ماشاءاللہ لوگ بہت خوشحال ہیں کہ ان کے پاس کھیتی ہے، کھیتی سے سال بھر کا نکال لیتے ہیں، پھر اپنے مذہب پر اعمال جو ہے بجا لاتے ہیں، لیکن ہم کو تو کسی نہ کسی طرح سے 4 پیسہ حلال کا کمانا ہے، تو یہ دیکھیں کہ کیسے ہم تجارت کر سکتے ہیں، اور تجارت میں ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کاروبار پھیلائیں تبھی کچھ ایسا ہوگا، نہیں، چھوٹے پیمانے سے آگے بڑھیں انشاءاللہ، پھر دیکھیں، اس لیے کہ ہمارے پاس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے 10 جز رکھے ہیں، 9 جز کسب حلال کا رکھا ہے، 1 جز میں روزہ رکھا ہے، 1 جز میں نماز رکھا ہے، 9 میں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے حلال روزے کمانے پر رکھا ہے، ایک سلوات دے رہا عشرۃ اجزاء، 10 جز ہے عبادت، اس میں 1 جز میں یہ ساری عبادات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، 9 جز حلال روزی پر، کہ اپنا زیادہ انتظام کریں، چونکہ آئندہ بھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ اپنے درمیان میں جاب وغیرہ ملنے والی نہیں، لہٰذا اپنا خود انتظام کریں، بیدار ہو جائیں، جب ابھی دیکھ رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے تو آئندہ اور مشکل آئے گی، ہم آہستہ آہستہ خود کفیل ہو جائیں، خود بھی اپنا انتظام کر لیں، اور انشاءاللہ اپنے انتظام کے ساتھ ساتھ دوست نوجوانوں کو اپنے ہی میں سے رکھنا کوشش کریں کہ کیا ہنر پایا جاتا ہے، آ جاؤ میرے پاس، تمہارا یہ ہنر کا کام ہے، تمہارے علم کا یہ کام ہے، الحمدللہ ابھی میں گیا تھا گجرات، دیکھ کر کے اتنا اچھا لگا، حالانکہ ہماری طرف بھی لوگ ہیں، ایک بندے مومن نے ایسی چھوٹی چھوٹی فیکٹری کھولی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ نوجوانوں کہاں سے لائے ہیں، کہا کہ مختصری تنخواہ ہے، لیکن کم از کم اس نے شیانے حیدری کا رات رکھا ہے، 50 ہم نے رکھا ہے، 100 ہم نے رکھا ہے، یہاں پر جماعت ہو رہی ہے، یہاں پر مسجد بن گئی فیکٹری کے اندر، سلوات کے جاؤ بہت چھوٹے، حالانکہ ابھی جو میں دیکھ کر کے آیا ہوں 30 سال پہلے جب گیا تھا تو بہت چھوٹے چھوٹے پیمانے شروع کیا،
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती है, आदमी कोशिश करे, जहमत उठाए, लगाए और बहुत भरोसे जा रहा है। कभी कभी लोग ये कहते क्या करें साहब, शिरकत में अगर करें धोखा हो जाता है। नहीं, बहुत सोच समझ करके बड़ी रकम न लगाइए। शिरकत में भी बहुत देख करके पहले देखिए कि ये कैसा आदमी है, फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। एकदम 10-20 लाख रुपए लगा के अगर बैठ गए तो दोबारा उठना मुश्किल हो जाएगा। 40-50 हज़ार से 1 लाख से शुरुआत कीजिए। इंशाल्लाह मैं मिंबर से वादा कर रहा हूँ कि मेहनत आपकी होगी, वादा अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला बरकत देने वाला है, अल्लाह ताला आपको खुद कफील बनाने वाला है। जैसे अपनी पहले सरदारी थी वैसे ही सरदारी वापस आ जाएगी। अपनी तिजारत तो करके देखें, अपना काम तो करके देखें। सरदारी हमारे पास थी, आप 20-25 साल पुराने चले जाएं और जहां जहां पता लगाए कि साहब यहाँ पर जमींदारी थी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ज्यादातर सादाते गिरामी थे या शियाने हैदरे करार थे जो जमींदार बने बैठे थे। सलमान भेजा अल्लाह ताला सरदार देखना चाहता है, अल्लाह ताला बड़े के मानने वाले बड़ा देखना चाहता है। अपनी जॉब अपने हाथ में हो, बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग अपनी दुकान खोले रहते हैं या तिजारत करते हैं और अल्लाह वाले हैं तो दोपहर में जैसे ही 1 बजे लगा दिया वहाँ पर तक कि नमाज का वक्त है, अभी 1 घंटा हम कुछ नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला इसमें बरकत देने वाला। अपनी तिजारत है, लोग बैठे हुए हैं, देख नहीं रहे हो कि अज़ान हो रही है, अभी हमारी मीटिंग नहीं होगी, अब मीटिंग 15-20 मिनट के बाद होगी। चूंकि आपकी जॉब आपके हाथ में है, लिहाजा आप इतने ठोस के साथ कह रहे हैं कि मैं तो जमात में जा रहा हूँ, मैं तो जुमा में जा रहा हूँ, मैं तो इबादत में जा रहा हूँ। लेकिन अगर किसी नए के पास रहे तो आमदन उस वक्त ऐसा काम दे देता है कि आप छोड़ के जाना चाहिए। जबान से अगर नहीं कहेगा तो कुछ काम दे के फंसा देगा। सलवात भेजा बस। अभी तो मौला हुसैन ने भी यही समझाया है। आखिर में आपने यही फरमाया कि अगर तुम्हारे पास दीन नहीं है तो कम से कम आज़ाद मर्द रहो। मौला हुसैन यही समझाया, चूँकि मौला हुसैन के लिए मिलता है कि जब आप सजदे के आलम में शहादत के करीब पहुंच गए और कोई जालिम करीब नहीं आ रहा था खंजर लेकर के, तो शिमर मलून ने कहा कि अभी पता चल जाएगा हुसैन जिंदा है या दुनिया से चले गए, चलो इनके खेमों को लूट लो। इतना कहना था कि हुसैन ने सर उठा दिया और सर उठा करके कहा कि अगर तुम्हारे पास दीन नहीं है तो कम से कम आज़ाद मर्द बन के रहो। अरे आओ हुसैन की तरफ, मेरी बहन की तरफ क्यों जा रहे हो, मेरे खानवाले की तरफ क्यों जा रहे हो। हाँ अभी तो यही वजह, ऐसा महीना आ गया है कि जिसको जो है देखा जाए अव्वले मजलूम आलम का जिक्र कर रहा है मौला है कायनात का। यही वजह छठे इमाम से पूछा गया कि छठे इमाम जरा ये बता दीजिए हुसैन बड़े मजलूम है या आपके छठ अली बड़े मजलूम है। छठे इमाम ने अपने सर को नीचे कर दिया, कहा मेरा मौला अली बड़ा मजलूम है। पूछने वाले ने कहा कि इतना ज्यादा जुल्म तो करबला में देखा गया है, मौला अली को आप बड़ा मजलूम बता रहे हैं। कहा कि इतना जुल्म हुआ लेकिन हुसैन के सामने उनकी दौलत को तमाचे नहीं मारे गए। हाय मेरा चल अली घर में मौजूद है, कभी फातिमा को तमाचे मारे जा रहे हैं, कभी जो है आपके घर पर हमला, कभी आपके दर पर हमला। मौला ये यकीनन रोज़ा नहार पुरसा पेश करना चाहते हैं। अव्वले मजलूम आलम अली का पुरसा, सबसे बड़ा मजलूम अली, जिसके ऊपर इतनी मुसीबत हुई कि अब क़यामत तक ऐसी मुसीबत नजर आने वाली नहीं।